بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقال تعالی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون دینہ فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو ساری دنیا اہل ایمان کی دشمن نظر آ رہی ہے۔ کسی بھی طرف داڑھی ٹوپی والا نظر آ جائے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا خون سب کے لیے معاف ہے، اور پہلے سال بھر میں کبھی کبھی واقعات سننے کو ملتے تھے، اب تو روزانہ دوسرے دن آپ نئے نئے واقعات کہیں بھی اور اپنے ملک میں بالخصوص آپ سن سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے کئی لوگوں کو جلایا اور 2 صوبوں کی حکومت اسے تلاش کرنے میں ناکام نظر آئی، اور وہ کسی بھی جگہ دنگے کی آگ بھڑکا دے وہ ظالم نہیں، اور جو قاتل ہیں ظالم ہیں وہ پھر بھی بری ہوں، جو مقتول ہیں وہ پھر بھی ظالم دکھائے جائیں۔ جو کسی نے شعر کہا تھا تم ہی قاتل تم ہی مدعی تم ہی منصف تم ہی شاہد، ہمیں یقین تھا کہ قصور ہمارا ہی نکلے گا، وہ یقین بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص جس کے تمام تر ٹیسٹ اور میڈیکل ہونے کے بعد اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کیا جائے اور وہ چلتی ٹرین میں گولیاں مسلمانوں پر برسا دے اور زہریلے الفاظ کہے، اور اسے یہ کہہ کر بری کر دیا جائے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اگر ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اب میڈیکل ٹیسٹ کس لیے کیے گئے تھے؟ وہی بات صادق آتی ہے کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ احمد آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین میں بیٹھے ایک داڑھی ٹوپی والے شخص کے سر میں ہوم گارڈ اتنی زور سے ڈنڈا مارتا ہے کہ سر پھٹ جاتا ہے، اور کوئی ان کی آہو بکا سننے والا نظر نہیں آتا۔ راستے میں کسی بھی جگہ پر کسی کی گاڑی روک کر اسے پریشان کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ کسی کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ حالات ملک کے بنا دیے گئے۔ ایسے حالات کے پیش نظر ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جس طرح مار پڑ رہی ہے چپ چاپ مار کھاتے رہو اگر زندہ رہنا ہے تو۔ کبھی یہ سوال آتا ہے کہ مقابلہ کر لو بعد میں دیکھی جائے گی جو بھی کچھ ہوگا۔ کبھی آتا ہے کہ اس بارے میں دیکھا جائے کہ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ ان سوالات کو شریعت کی نظر میں شریعت کی روح سے سمجھنا ضروری ہے کہ کن چیزوں کو ہم کس درجے تک صحیح سمجھتے ہیں اور کس درجے وہ غلط ہیں۔ ان کو صحیح طریقے پر سمجھ کر پھر اقدامات کرنے چاہیے۔ کہاں شریعت نے اجازت دی ہے، کہاں کس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ یہ بات بارہا بتائی جا چکی کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ اپنے مال کا مالک ہے، بلکہ یہ جان اور مال انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو امانت کی حفاظت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرنا یہ لازم اور ضروری چیز ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، انسان ان کا مالک نہیں، تو انسان اپنے جان اور مال میں کوئی بھی ایسا تصرف نہیں کر سکتا جو کہ امانت میں نہ کیا جا سکتا ہو۔ مثلا جان میں تصرف، اگر آپ کی جان ہے، انسان خودکشی کر لے تو انسان کے لیے جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان حفاظت کرنے کا مالک ہے، ہلاکت کا مالک نہیں ہے۔ انسان کے پاس یہ جان امانت ہے، لہذا حفاظت ضروری، مالک نہیں ہے تو جو چاہے کرے۔ تو انسان کے لیے خودکشی اسی لیے سے حرام ہے۔ انسان اپنی جان کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک اللہ ہے، انسان تو امانت دار امین ہے۔ اسی طریقے پر مال کا مالک نہیں بلکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، بھلے ہی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اگر انسان ایک نہر کے اندر غسل کرے، پانی کتنا زیادہ چل رہا ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ تصرف کرے، بلکہ اپنی ضرورت کے لیے جتنے پانی چاہیے تھا اتنا ہی پانی استعمال کرے، باقی تصرف اور فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر آدمی یہ کہ وہ بھی تو بہہ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ضرورت پورا کرنے کی اجازت دی ہے تو مال میں اتنا ہی تصرف جائز ہے، آپ اس کو فضول خرچی کریں اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے انسان کو حد میں رکھا گیا ہے جان اور مال کے تصرف میں، تاکہ انسان کو امانت کا پاس و لحاظ رہے، وہ کسی بھی چیز میں تعدی اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس لیے انسان کو امانت کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جب انسان جان اور مال کا مالک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے پاس امانت ہے، صرف ضرورت کے موقع میں ان کا تصرف کر سکتا ہے، تو ان کے حاصل کرنے یا ان میں تصرف کرنے کے وہی طریقے جائز ہوں گے جو شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے۔ 3 چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان میں تصرف جائز ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان احکام شریعت کے دائرے میں رہ کر انہیں حاصل کرے۔ مثلا جان ہے، انسان کی اپنی جان، انسان کی اپنی اولاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانتیں ہیں۔ اسی طریقے پر مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ ان میں اگر تصرف کرنا ہو تو شریعت مطہرہ نے جو حدود قائم کر دی اس دائرے میں رہنے کے بعد ان کو حاصل کرنا۔ دوسری چیز، اس جان اور مال کا صحیح مصرف میں ان کو خرچ کرنا، صحیح مصرف میں تصرف کرنا۔ اگر مال کا میں مالک ہوں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر آگ لگا دوں، اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، چونکہ یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں اپنی ضرورت میں جتنی ضرورت ہو اتنا چاہے خرچ کروں، مجھے لاکھوں کی ضرورت ہو تو خرچ کیا جا سکتا ہے، چونکہ امانت ہے اور تصرف کی اجازت دی گئی ضرورت کے بقدر۔ لیکن اسراف اور فضول خرچی اسی لیے حرام ہے چونکہ مالک نہیں ہے، صرف امانت داری ہے۔ تیسری چیز، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ آج کے دور میں جو اہم چیز ہے، اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا اپنی طاقت حیثیت کے مطابق، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان کی حفاظت کرنے میں انسان شہید بھی ہو جائے، مارا جائے، تو شریعت میں وہ شہید کہلاتا ہے۔ جو شریعت اسلامیہ نے حدود قائم کی کہ جان اور مال آپ مالک نہیں، صرف امین اور امانت دار ہیں، وہ اسی لیے قائم کی تاکہ انسان ایک حد میں رہ کر ان میں تصرف کرے۔ پانی اگرچہ آنکھوں سے تا حد نظر دکھائی دے، لیکن جتنے میں غسل کی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی لینا آپ کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ اسراف اور فضول خرچی کہلائے گا۔ یہ حد اس لیے قائم کر دی، یہ سبق اس لیے بتلا دیا کہ جو چیزیں عام تھیں اور اس میں پابندی بھی نہیں تھی بظاہر، اور ان کا اس میں تصرف بظاہر گناہ نہیں تھا، تعدی نہیں تھی، ان میں بھی حد قائم کر دی۔ تو جن جگہوں پر ظلم نظر آئے، زیادتی نظر آئے، ایسی جگہوں پر آپ
تعدی نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے جب اسلام میں اس پانی کو زیادہ بہانا، اس کو فضول خرچی کرنا حرام ہے، تو دوسرے کا ناحق خون بہانا یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اگر اسلام کی شبیہ کوئی خراب کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس سے مذہب اسلام پر آنچ نہیں آتی، نہ مذہب اسلام خراب ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جس طریقے پر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اگر وہ برداشت کی حد تک ہوں تو برداشت کیے جانے چاہیے۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تمہیں سزا دی جا رہی ہو، ستایا جا رہا ہو، تم اس کا بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں ستایا گیا۔ وَإِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، یعنی برداشت کی طاقت ہو اور آپ کے صبر کرنے سے آپ کے دین اور جان مال پر فرق نہ پڑتا ہو، آنچ نہ آتی ہو، فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کر لیجئے، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر بدلہ لینا چاہو تو برابر سرابر بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب شریعت مطہرہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ہر وقت خاموش کھڑے رہیں کہ آپ کو مارا جا رہا ہے تو مرتے رہیے، بلکہ اجازت دی گئی کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو آپ اپنا دفاع کیجئے، اس ظلم کو روکیے، بلکہ اس ظلم کو روکنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تمہیں طاقت ہے تو ان سے قتال کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ حد قائم کر دی، وَلَا تَعْتَدُوا، تم ظالم نہ بنو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب جتنا انہوں نے کیا اتنا آپ کیجئے، یہ ظلم کو روکنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم اس سے اتنا ہی مقابلہ کرو، اتنا ہی اس کے ساتھ بدلہ لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ اور اگر تم زیادتی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیتوں سے یقیناً یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس ظلم کو روکنا ضروری ہے، اور اگر آپ کی ذات تک محدود ہے تو اس پر اگر صبر کرنا ممکن ہو اور اس سے دین جان مال پر آگے فرق نہ پڑتا ہو تو آپ صبر کریں، اور اگر فرق پڑتا ہو تو اس سے مدافعت ضروری ہے۔ مدافعت اس لیے ضروری قرار دی گئی، اگر آپ ظلم کی مدافعت نہیں کرتے، ظلم کو نہیں روکتے، تو آگے چلنے کے بعد دنیا میں ظالموں کا تسلط ہو جائے گا اور مظلوموں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، ظلم زیادتی دیکھے، وہ کسی بھی طرح کی برائی ہو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اتنی طاقت ہو کہ ہاتھ سے روکا جا سکتا ہو تو اس برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، نہیں تو یہ برائی بڑھ جائے گی، تو زمانے میں ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر ایسا لگتا ہو کہ اس کو ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں، طاقت نہیں، تو زبان سے روکیے، احتجاج کیجئے جس حد تک اس کی اجازت دے رہے ہوں حالات۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس برائی کو برا سمجھیے، ظلم کا ساتھ نہ دیجیے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ آپ ظلم کو غلط سمجھیں، برائی کو برا سمجھیں۔ اگر پھر بھی مدافعت میں انسان اپنی جان کی مدافعت کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے، مارا جائے تو حدیث شریف میں ہے وہ شہید کہلائے گا۔ اور اگر اپنی اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنے کے لیے مارا گیا، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، دین پر آنچ آ رہی ہے، آپ اس کو نہیں سہ سکتے، سہنا بھی نہیں چاہیے، اس دین کے ظلم کو روکنے کے لیے آپ آگے بڑھے، مارے گئے، فرمایا فَهُوَ شہید، یہ بھی شہید ہے۔ دین کی حفاظت انسان کے ذمے میں لازم ہے، اور دین کی حفاظت کس طریقے پر ہوتی ہے؟ مدارس، مساجد، خانقاہیں، قبرستان، ان تمام چیزوں کی حفاظت دین کی حفاظت کہلاتی ہے۔ وجہ یہ ہے یہ اسلامی شعار ہے،
آپ کسی گاؤں میں جاؤ، گاؤں میں گھستے ہی آپ کو عیدگاہ نظر آ جائے، قبرستان نظر آ جائے، تو یقیناً آپ کے دل کو تسلی ہوتی کہ مسلمان رہتے ہیں، دیندار لوگ رہتے ہیں۔ مسجد کے مینار نظر آ جائیں، مدارس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ جائیں، یقیناً دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں اہل اسلام رہتے ہیں، یہاں دین کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ دین کی حفاظت کے لیے ان کی حفاظت ضروری ہے، ان کی حفاظت کی دین کی حفاظت کا طریقہ اور راستہ ہے۔ اور اگر آپ کا ذہن یہ بن جائے کہ جو ہو رہا ہے دیکھا جائے گا، اللہ اس سے نمٹ لے گا، اس کو دوسرے الفاظ میں بزدلی کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے تحمل اور برداشت کرنا، ایک چیز ہے بزدلی، دونوں کا ایسے سمجھیے۔ تحمل اور برداشت کی اجازت ہے۔ آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، کسی نے جان بوجھ کر سائیڈ ماری اور سائیڈ مارنے کے بعد آپ ہی کو گالی دی، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بچے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ بھیڑ جاؤ، کچھ کہہ دو تو وہ آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کر دے گا۔ وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، آپ چپ چاپ سہ کر آگے چل پڑے کہ اگر میں بولا تو نقصان اور زیادہ ہوگا۔ اس کو تحمل اور برداشت کہتے ہیں، آپ یہاں برداشت کر لیجئے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے جیسا تاتاریوں نے کیا تھا کہ تاتاریوں کی ایک عورت 20 مسلمانوں کو کھڑا کر کے کہتی ہے کہ کھڑے رہنا، گھر سے تلوار لینے جا رہی ہوں، گردن اڑا دوں گی کوئی یہاں سے ہٹ گیا۔ وہ عورت اپنے گھر سے تلوار لاتی ہے، ان 20 کے 20 مسلمانوں کو لگاتار کھڑے ہو کو قتل کر ڈالتی ہے۔ یہ بزدلی کہلاتی ہے کہ اس قدر ہمت اور جرأت نہ رہے کہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کر سکے، اس کے مقابلے میں اتنا کہہ سکے کہ تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، یا وہاں سے بھاگ کر ہی جان بچا لے۔ یہ بزدلی کہلاتی ہے۔ اگر صرف برداشت ہے، صبر ہے، حکمت ہے، تو وہ اس حد تک ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو ظلم بڑھ جائے گا، اور اگر آپ کا خاموش رہنے سے بھی ظلم بڑھتا ہے، بولنے سے بھی ظلم بڑھتا ہے، اور آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ بزدلی ہے۔ آپ کے خاموش رہنے سے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، یہ بزدلی ہے۔ کچھ لوگوں نے بزدلی کا نام حکمت رکھا، مصلحت رکھا۔ یہ حکمت اور مصلحت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ اس سے دین، جان، مال، نسل سب کا نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال جب ایسے حالات پیدا ہوں، یہ تو ہے کہ ہمیں بزدلی نہیں دکھانی ہے، جرأت دکھانی ہے۔ ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایمان اسے جرأت، ہمت، حوصلہ، بہادری سب سکھلاتا ہے۔ وہ کفر اور شرک کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا، نہ وہ اتنا بزدل ہو سکتا ہے کہ کفر اور شرک کے سامنے اپنی گردن جھکائے۔ لیکن جیسے حالات ہیں، ایسے حالات میں ہمیں کچھ حکمتی اقدامات کرنے چاہیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے انفرادی طور سے ہم اپنے اندر طاقت پیدا کریں کہ ہم برائی کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ طاقت کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور ایمان والا، طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جم جاتا ہو، طاقتور ہو۔ طاقت کا مطلب یہ ہے برائی کو روکنے کے سارے اسباب جو اس نے اختیار کر رکھے ہوں، وہ بہتر ہے ایسے مومن سے جس کے پاس برائی کو روکنے کا کوئی بھی سبب موجود نہ ہو۔ تو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا ضعیف مومن سے بہتر ہے، یعنی برائی روکنے کے سارے اسباب انفرادی طور پر اپنے پاس موجود ہوں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے اجتماعی طور پر برائی کو روکنے والے ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم اکٹھے اس بات پر ہو جائیں کہ ہم محلے کے لیے اس طرح کا اقدام کریں کہ اگر ہمارے محلے پر کسی بھی ایک فرد پر کوئی آدمی نظر اٹھاتا ہے، غلط کرتا ہے، تو پورا کا پورا محلہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ ایک یہ نہیں کہا جائے گا یہ نیا آدمی ہے، یہ پرانا ہے، اس کے نظریات ہم سے الگ ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہم اکٹھے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ برائی آنے والی اگر ایک گھر پر آتی ہے تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس برائی کا دفاع کریں گے۔ یہ اجتماعی طور پر برائی کو روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی طاقت پوری جماعت کے ساتھ اترتی ہے۔ اگر ایک ایک گھر مقابلہ کرے گا تو شاید وہ بات نہ آ پائے، جب اکٹھے ہو کر سب اس کا مقابلہ کریں گے تو بات یقیناً پیدا ہو جائے گی۔ انفرادی طور پر بھی برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اجتماعی طور پر بھی اس برائی کا دفاع اور اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری چیز، قانون اور آئین، اس کو سیکھنا سکھانا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ آ چکی کہ اگر آپ قانون پڑھتے ہیں تو وہ ہر طریقے سے غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قانون اور آئین کو جاننا، سیکھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اتنا جاننا بھی ضروری ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کو اریسٹ کرنے آئے تو آپ کو قانون کیا کیا حق دیتا ہے، آپ کو سوال کا حق دیتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ ان سے تحریر طور پر لیں کہ کون سے جو گناہ میں نے کیا اس دھارا کے تحت مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے حق ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ جو چاہیں تعلیم دیں، سب سے پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دیں، وہ اپنے مذہب کو سیکھے کیا چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے قانون اور آئین کو بھی سکھائیے تاکہ وہ ان کے پیش نظر کھڑا ہو کر سوالات کر سکے کہ مجھے کیا حق ملتا ہے، کیا نہیں ملتا۔ تیسری چیز ہے قیادت، اپنی قیادت کو مضبوط کیا جائے۔ قیادت یعنی سیاست کے اندر حصے داری ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمارے 10 گھر ہیں تو 10 کے 10 الگ الگ پارٹیوں سے جڑ جائیں، بلکہ اتنا متحد اور متفق ہونا ضروری ہے کہ جب ہم ایک برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو متحد اور متفق ہوں کہ ہمارا سب کا ووٹ ایک ہو، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہمارا نمائندہ جو سیاست میں کھڑا ہوتا ہو وہ ہمارا ہی ہو، غیر نہ ہو۔ جو ترجمانی آپ کا اپنا کر سکتا ہے وہ غیر نہیں کر سکتا۔ آپ اتنے وقت سے ووٹ دیتے ہوئے آ رہے ہو لیکن آپ کے حق کی لڑائی لڑنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ووٹ لیتے ہوئے آپ کے ساتھ ٹوپی اوڑھ کر بیٹھ سکتے ہیں، گلے میں رومال ڈال کر بیٹھ سکتے ہیں، افطار پارٹی میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے حق کی بات کھڑا ہو کر نہ پارلیمنٹ میں کوئی کہہ سکتا ہے اور نہ کسی منچ سے کوئی کہہ سکتا ہے۔ ظلم و زیادتی جب ہو تب بھی آپ کے حق کی کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اپنی قیادت کو مضبوط کیجیے۔ دنیا کے امیر المومنین کہلانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دنیا کو سیاست اور حکومت کا نظام سکھانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا جماعت الا بامارہ ولا امارۃ الا بطاعہ، کہ جماعت بندی اب آدمی کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی امارت اور قیادت اپنے ہاتھوں میں نہ لے لے، اور قیادت اس وقت تک ہاتھوں میں نہیں آ سکتی جب تک بڑوں کا حکم ماننے کی عادت ہمارے اندر نہ آئے۔ اس لیے اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ضروری ہے، اور یہ قیادت مضبوط ہوگی کہ آپ اپنے بڑوں کا حکم مانیے، اپنے بڑوں کا کہنا مانیے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہماری ہوں گی تو ہم برائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پر، ہمارے لوگوں پر کہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آخری ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذات، برادری، نسل، فرقہ واریت، مذہبیت، ان چیزوں میں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس وقت کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کا مذہب دیکھ کر ظلم نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ اس کا مذہب دیکھتے ہیں۔ جس امام صاحب کو جس مسجد میں شہید کیا گیا، آج تک اب تک نہ آپ پوچھ سکتے ہیں، نہ ہمت ہے اور نہ پوچھنا چاہیے، کوئی مذہب اور ذات برادری نہیں پوچھتا۔ وہ صرف ایمان والے کا خون تھا، وہ ایک عالم کا خون تھا۔ جب ہم وہاں نہیں پوچھتے تو اپنے محلوں میں بھی ہم ان چیزوں کو نہ پوچھیں۔ جو جاہل، بے وقوف، نالائق لوگ ان چیزوں میں ہمیں بانٹتے ہیں، مسلمانوں کو ان چیزوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارا کلمہ ایک، قرآن ایک، سب کو نبی ایک، خدا ایک، تو ہم بھی ایک ہوں تبھی جا کر بات بنے گی۔ اس لیے جب ہم مذہبی اور بنیادی طور سے ایک ہیں تو ہم الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں خاص طور سے وقت کی ضرورت یہ ہے، بالکل ایک ہی ہونا پڑے گا۔ اپنے گھر میں ہم اپنی کھانے پینے کی منشا جس طرح الگ رکھتے ہیں وہ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم باہر آئیں گے تو ہم ایک ہی مسلمان ہیں، ایک ہی آواز ہے۔ ہم اپنے حقوق، اپنے معاملات خود حل کریں گے، نہ کہ دوسروں سے کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اتحاد اور اتفاق اور برائی کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔